تو میرے بھائیوں یہ سفر کا مہینہ اللہ کا ہے، اس کے دن اللہ کے ہیں، اس کی رات اللہ کی ہے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اس سفر کے مہینہ میں 3,60,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، یہ چنے جو ہوتے ہیں کالے چنے، ان کو کیا کرتے تھے، پکاتے تھے، پکا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے تقسیم کر دیتے تھے تاکہ ہماری مصیبت ٹل جائے، بلائیں ٹل جائیں اور پورا سال ہمیں سکھ ہو جائے، پورا سال ہمیں سکھ ہو جائے۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے، آٹا گوندتے، آٹا گوندنے کے بعد 360 دن سال میں ہوتے ہیں تو 360 اس کے پیڑے بناتے، پیڑے بنا کر کسی دریا میں ڈال دیتے، سمندر میں ڈال دیتے اور مسکرا کے گھروں میں آ جاتے اور وہ کہتے کہ جناب اب ہماری مصیبتیں کیا ہو گئی ہیں، ٹل گئی ہیں اور 360 دن میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ یہ جاہلیت کی رسومات ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں الو آواز دیتا تھا اور وہ سارے گھر والے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ الو بول پڑا ہے، لہٰذا گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، کوئی نحوست آئے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے سفر میں جانا ہوتا تھا، پرندہ ان کے گھر میں قید ہوتا تھا، پھر وہ اس کو نکالتے تھے، اگر وہ سفر والی طرف دوڑتا تو وہ سفر کرتے، اگر وہ سفر والی طرف نہ دوڑتا تو وہ سفر نہ کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کوے بیٹھ جاتے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ یہاں پر مہمان آئیں گے۔ بعض جاہل ایسے تھے جن کے گھروں میں دودھ ابلتا اور ابلنے کے بعد ہاتھ میں ہوتا اور دودھ ایک دم سے گر جاتا، عقیدہ یہ ہوتا شاید کسی کی موت آ جائے گی اور کوئی عالم فوت ہو جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جو عصر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور اس کو نحوست سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے خاندان میں ایک لڑکی آ جاتی اور وہ لڑکی کو منحوس سمجھتے، اس لڑکی کے آنے کے بعد کسی کی موت ہو جاتی، اس لڑکی کے آنے کے بعد کوئی بیمار ہو جاتا، اس لڑکی کے آنے کے بعد کبھی نوکری چلی جاتی، اس لڑکی کے آنے کے بعد کبھی کوئی چھوٹا حادثہ ہو جاتا، گھر والوں کی میٹنگ ہوتی، اجتماع ہوتا کہ لڑکی منحوس ہے، عورت منحوس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نحوست ہوتی اگر تو عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، گھر میں ہوتی، مگر نہ عورت میں نحوست ہے، نہ گھوڑے میں نحوست ہے، نہ گھر میں نحوست ہے۔ گھوڑوں میں نحوست نہیں ہے، عورت میں نحوست، لڑکی میں نحوست، ہماری بہو میں نحوست، ہماری بچی میں نحوست۔ اس کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا، اس کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا، تمہارا پانی کم نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے کے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے پانی تمہارا لکھ دیا ہے، تمہارا آٹا کم نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے کے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آٹا تمہارا لکھا گیا ہے، تمہارے چاول کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ جب 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تک تمہارے چاول اللہ نے لکھ دیے ہیں، تمہارا پیاز، تمہارے ٹماٹر، تمہارا سالن، تمہارا گھی، تمہارا تیل، تمہاری چینی، تمہارا نمک، تمہاری دال، تمہاری سبزی، تمہارے فروٹ، تمہارے میوے، تمہارے ہر قسم کے فواکہات اللہ نے 4 مہینے کی عمر میں ماں کے پیٹ میں لکھے ہیں۔ اب یہ کیا جہالت آ گئی کہ یہ لڑکی آئی، رزق کم ہو گیا، چاول کم ہو گئے، پانی کم ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہر ایک کی تقسیم لکھی ہے۔ ایک کڑھائی بنتی ہے نا، 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 پہلوان بن کے کھا رہے ہوتے ہیں، 2 بالکل معذور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کڑھائی کھا ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں موشن لگ جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا۔ اب میرے بھائیو یہ 4 مہینے کی تقسیم ہے کہ وہ اس وقت یہ چیز نہیں کھا سکتا اور فلاں اس وقت یہ چیز کھا سکتا ہے۔ کتنوں کی چینی اللہ نے بند کر دی ہے، کتنوں کے نمک اللہ نے بند کر دیے، جس کو پتھری ہے اس کے ٹماٹر اللہ نے بند کر دیے ہیں، اس کی پالک اللہ نے روک دی ہے، جس کو کولیسٹرول ہے اس کا گھی اللہ نے روک دیا ہے، جس کو دل کا مسئلہ ہے اس کی ملائیاں بھی اللہ نے کیا کر دی ہیں، روک دی ہیں، جس کو کئی پیٹ کے مسائل ہیں اس کے نان کلچے اللہ نے روک دیے ہیں۔ وہ بڑے پائے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھوٹے پائے کو بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میرے اللہ کے رزق کی تقسیم ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ہم دنیا میں تقسیم کرتے ہیں تو کیا آپ کی بہو آئی، کیا وہ نحوست والی ہو گئی، کیا یہاں کسی کی موت آ گئی؟ اور میرا بھائی اگر دنیا سے چلا گیا، میری بھابھی جو آئی، لوگوں نے کہا جناب یہ آئی ہے تو یہ مر گیا ہے، جبکہ اس کی موت اس وقت لکھی گئی تھی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے کا تھا؟ 4
مہینے کا تھا، اب بہو کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس طرح کوئی حادثہ، کوئی چیز عورت کی طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت اللہ نے تمہارے گھر کی چوکھٹ بنائی ہے، اگر یہ نیکی پہ آ جائے 70 ولیوں سے اللہ اس کو اونچا مقام دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تھا عورت کیا کرتی ہے؟ نہ بڑا قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ اذان دے سکتی ہے، نہ خطبہ ہے، نہ جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ جہاد میں اس طرح شرکت ہے، نہ لبیک اونچی کر سکتی ہے، عورت کی حیثیت کوئی نہیں، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اس وقت فرمایا تھا نبیوں کی ماں آمنہ ہے، نبیوں کی ماں کون ہے؟ حلیمہ ہے، نبیوں کی ماں اور کتنی قسم کی ہیں؟ حوا دیکھیں، ہم سب کی اماں لگتی ہیں، یہ ساری عورتوں کی فضیلت ہے۔ اس کی گود سے نکل کر نبی آتے ہیں، اس کی گود سے نکل کر رسول آتے ہیں، اس کی گود سے نکل کر امام صاحب آتے ہیں، اس کی گود سے نکل کر خطیب صاحب آتے ہیں، اس کی گود سے نکل یہ چیزیں آتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو اللہ نے عورت کو پروٹوکول دیا ہے کہ تم نہ جانا مجمع میں، نہ جانا مجمع میں، نہ جانا، تمہارے جسم، تمہارے کلر، تمہارے رنگ پر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے، غیر محرم کی گندی نگاہیں تمہارے اوپر نہ پڑ جائیں۔ تم شاہی ہو، تم بادشاہ زادی ہو، تم تو شہزادی ہو، اللہ نے تمہاری یہاں کی نماز مسجد کے ثواب پر دی ہے، اللہ نے تمہاری یہاں کا قرآن مسجد کے قرآن کا ثواب دیا ہے، اللہ نے یہاں پر تمہارا لبیک کہنا وہاں کے لبیک کا ثواب دیا ہے، اللہ نے تمہارا یہاں کا طواف جو ہے وہ مسجد کی طواف کا ثواب دیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا گھوڑے میں نحوست نہیں، گھر میں نحوست نہیں، گھر بن گیا، گھر بن گیا، تب سے ہم بیمار ہیں، گھر بن گیا ہمیں آوازیں آتی ہیں، گھر بن گیا ہمارے پیچھے کوئی چلتا ہے، گھر بن گیا 4 بندے تھے 2 بیمار ہو گئے، گھر بن گیا رزق ٹوٹ گیا، گھر بن گیا ہم لوگوں کی نظروں میں آ گئے۔ اور میرے بھائیو کس چیز کی نظر میں ہو؟ تمہاری روٹی اللہ نے لکھی ہے، پانی اللہ نے لکھا ہے، کپڑا اللہ نے لکھا ہے، رہائش اللہ نے لکھی ہے، گھر بننے کے بعد کیا نحوست ہو سکتی ہے؟ گھر کچے بنانا، سادے بنانا، زیادہ آسائش نہ کرنا، راحت نہ کرنا۔ اگر آپ دیکھیں نا دنیا میں ایک کافر کا مقابلہ مسلمان سے ہوتا ہے، اور ایک مقابلہ مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے، اور ایک مقابلہ بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے، اور ایک مقابلہ بہن کا بہن سے ہوتا ہے۔ بھائی نے گھر بنایا، چپس لگائی، دوسرے نے بنایا پتھر لگایا، تیسرے نے بنایا گرینائٹ لگائی، چوتھے نے بنایا بڑے بڑے فانوس لگا دیے، پانچویں نے بنایا 7 سے 8 مرلے پہ چلا گیا، 9ویں نے بنایا وہ 1 کنال پہ چلا گیا، تیسرے نے بنایا وہ 2 کنال پہ چلا گیا، ایک اس علاقے میں رہا، دوسرا ڈیفینس میں چلا گیا، تیسرا بیریئر ٹاؤن میں چلا گیا، چوتھا کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ یہ لڑائیاں ہیں، یہ فخر ہے، یہ فخر ہے، ایک دوسرے کا مقام ہے۔ فرش وہی ہے، زمین وہی ہے، اس پہ ٹائل لگاؤ، اس پہ گرینائٹ لگاؤ، اس پہ جس طرح کا دروازہ لگا لو، جس طرح کی چھت لگا لو، جس طرح کی کچھ لگا لو، لیکن وہ میرے بھائی جو آج بزرگ یہاں بیٹھے ہیں 70-80 سال کے، آپ اپنے دیہاتوں کو دیکھتے ہیں نا، کچی مٹی کے مکان ہوتے تھے، اور جب عید آتی تھی، شادی آتی تھی، ہماری پاک دامن بہنیں اور مائیں جا کر مٹی لاتی تھی، گھر کو کھیا کرتی تھی، لیما کرتی تھی، پھر اس کے بعد کلر والی مٹی لا کر اس کے بارڈر بناتی تھی، اور اس کے بعد اس کی چھتوں پہ کلر مٹی سے ہوتا تھا، دائیں بائیں کلر مٹی سے ہوتا تھا، اندر شامل ہوتے تھے نا ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی تھی، اور وہ جب گرم ہو جاتا سردیوں میں تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جب گرمیوں میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا پھر وہ گرم نہیں ہوتا۔ اب یہ لینٹر ڈل گئے، سیمنٹ آگے، اچھے سوئچ آگے، دروازے آگے، شیشے آگے، المونیم کی کھڑکیاں آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، ہم نے اس کو اپنے لیے فخر سمجھا ہے، مگر خدا کی قسم وہ گھر جہاں پہ ہماری اللہ والی ماں، دادی، پردادے اور 24 گھنٹے قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کی خوشبو، روحانیت، سکون، اور وہ جو گلاس ہوتا تھا سٹیل کا اور سلور کا اور مٹی کا جو پیالہ ہوتا تھا، اور ایک پیالے میں سارے لوگ پی جایا کرتے تھے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک تھالی میں 4 بندے روٹی کھا لیا کرتے تھے، وہ ذائقے اب ٹوٹ گئے ہیں، وہ ذائقے بالکل اب ٹوٹ گئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک کچن میں کھا رہا ہے، ایک سٹور میں کھا رہا ہے، جی ایک ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، وہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، یہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، وہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، آپس میں کھانے کے میز کی محبت بھی ٹوٹ گئی، اور اتفاق بھی ٹوٹ گیا، اور اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، ہم یار دور دور ہو گئے ہیں، ہم دور دور ہو گئے ہیں، ہم قریب نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کا خاندان کٹھا کھاتا ہے، اور اپنے گھروں سے سب کچھ لے کے دسترخوان بچھاتے ہیں، اور اس پر بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر تم نے دل جوڑنے ہیں،
بیویوں کو جوڑنا ہے، بچوں کو جوڑنا ہے، بیٹیوں کو جوڑنا ہے، خاندان کو جوڑنا ہے، تو بھائی اجتماعی کھانا، اجتماعی پینا، دسترخوان پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت۔ پھر کہتے ہو ہمیں پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، یہ بھی نحوست ہے۔ نوکری وہی ہے، پیسہ وہی ہے، لیکن جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے ہمیں پتہ چلنا ہے۔ بھائی باپ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہوتا اور ماں تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی۔ کبھی ماں کو دیکھنا تمہارے سامنے 10 کھانے کھائے گی، 10 کھلائے گی، 10 بنائے گی، محبت ہے اس کی، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھنا فروٹ تمہارے سامنے، کھانا تمہارے سامنے، ہر چیز تمہارے سامنے، ماں ہاتھ سے لقمہ پکڑتی ہے، سالن میں لگاتی ہے، باپ بھی لگاتا ہے، مگر ہم 50 کھاتے ہیں وہ 5 کھاتی ہے۔ 45 لقموں میں صرف وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کھا رہا ہے، یہ فروٹ میرا بیٹا کھا رہا ہے، یہ فروٹ میری بیٹی کھا رہی ہے۔ یہ محبتیں ہم نے آج توڑ دی ہیں، یہ محبتیں ہم نے آج توڑ دی ہیں۔ اور کیا کہا؟ گھر بن گیا تو نظر لگ گئی، گھر بن گیا تو نحوست آ گئی، گھر بن گیا تو ہم سارے بیمار پڑ گئے، گھر بن گیا تو فلاں ہو گیا۔ اس گھر کو تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی نیا گھر لے لیتے ہیں، اس گھر کو تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی نیا گھر لے لیتے ہیں۔ یہ مصیبت ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ کی قسم اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ یہ عقیدے بہن کے بنے، یہ عقیدے بیٹی کے بنے، یہ عقیدے اس کے بنے۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ ایک دن ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ سارے کے سارے جمع ہیں، اوپر سے بارش برس گئی۔ میرے نبی نے صبح فرمایا اس بارش سے کچھ لوگ وہ تھے جو کافر ہو گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہو گئے۔ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کون کافر ہو گیا، کون ایمان والا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ بارش کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بارش نصیب فرمائی ہے۔ اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں ستارہ ہے، اس ستارے نے آج ہمیں کیا دی ہے؟ بارش دی ہے۔ جو ستاروں کو خدا مانتا ہے وہ آج کافر ہو گیا، اور جو ستاروں کو رد کرتا ہے وہ آج مسلمان ہو گیا۔ ایک بارش کے قطرے پر بندہ عقیدے کی بنیاد پر مسلمان بھی ہو جاتا ہے اور عقیدے کی بنیاد پر بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بارش اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور نہ ہی کوئی بدشگونی کی حیثیت ہے، ولا ہامہ، یہ جو کہتے ہیں جی الو بول پڑا، نحوست آئے گی۔ بلی گزر گئی ہے، بلی گزر گئی، اور میرے بھائی بلی تو رسول اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درندہ ہے۔ بلی کیا ہے؟ درندہ ہے، اور اس کا جھوٹا پانی کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ ہر درندہ کا جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ مگر رسول پاک نے اپنا وضو کا پانی اس کے سامنے جھکایا، بلی نے پیا، پھر رسول اللہ نے اس سے وضو فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے گھر میں آنے جانے والی چیز ہے، یہ تمہارے گھر میں آنے والی چیز ہے۔ اگر یہ پانی جھوٹا کر جائے، تمہارے چاول میں بھی منہ مار جائے، سالن میں بھی منہ مار جائے، تو بھائی درندہ ہونے کے باوجود تم اس کو کیا کرو؟ کھاؤ، یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور رسول پاک اس سے بڑی محبت فرماتے تھے اور اس کو مارنے سے منع کرواتے تھے۔ اب بلی جب بولتی ہے نا تو گھر میں آواز آتی ہے جی بلی بول رہی ہے 2-3 دن سے، بھئی یہ اسرائیل تو نہیں ہے، کوئی موت کا فرشتہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیچاری کسی تکلیف میں ہو سکتا ہے کسی اور معاملات میں ہو، اور گھر میں کیا آتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اور مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ خوابوں سے آتی ہے یا اللہ کے حکم سے آتی ہے؟ تمہاری سوچ سے آتی ہے یا اللہ کے؟ اچھا جا رہے ہیں نا موٹر سائیکل پہ، آگے بلی کھڑی ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ وہ واپس چلے جاؤ۔ بلی نے تمہارا راستہ کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے۔ بلی نے تمہارا راستہ کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور بلی کہیں چھت پہ آ گئی تو لگتا ہے کہ جناب اب سارے گھر والوں پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میرے بھائیو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ چھلے ہیں، لوہے کے چھلے جا کے پیر صاحب سے بنوائے، چرسی بھنگی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چھلے دے دیتے ہیں، کالی ڈوریاں دے دیتے ہیں، کالے دھاگے دے دیتے ہیں۔ اب 50 لاکھ 40 لاکھ کی وہ گاڑی لیتا ہے،
پیچھے اس نے کیا لگایا ہوا ہے؟ کالی جھنڈی۔ بھائی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس کو نظر نہ لگے، اس کو نظر نہ لگے۔ او خدا کے بندے، اللہ کی چیز کے اوپر کالی جھنڈیاں لگا رہا ہے، اللہ کی نعمت کے اوپر کالی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ یہ 50 لاکھ تو نے کمایا، تجھے کیا پتا اللہ نے تجھے کتنی طاقتوں اور توفیقوں سے دیا ہے، اور آج تو نے 50 لاکھ لگا کے ذرا سا کام کر کے شرک کر گیا اور اللہ کی کیا کر گیا؟ نافرمانی کر گیا ہے۔ وہ جو کھوتے ہیں نا گدھا گاڑیاں، اس پہ لوگ سبزی بیچتے، اس پہ بھی کالی جھنڈیاں لگائی ہوتی ہے کہ جی ہمیں نظر نہ لگ جائے، ہمیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ایک بندہ یہاں لاہور میں جوتیوں کو پالش کرتا ہے، اس نے 5-6 جھنڈے لگائے ہوئے، 25-30 سال سے ہے، اور پورا دن اس کے پاس رش رہتا ہے کہ جناب کیا ہے، مجھے نظر نہ لگ جائے۔ دودھ کی دکان، دہی کی دکان، گوشت کی دکان، سبزی کی دکان، کپڑے کی دکان، گدھا ریڑھی والا، کھوتا ریڑھی والا، سائیکلوں والا، موٹر سائیکلوں والا، اتنے بڑے اللہ کے ہوتے ہوئے، واجب الوجود خدا کے ہوتے ہوئے، 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، جو چاہے تو ایک دن کا حرکت نہ کرے، جو چاہے تو پوری دنیا کو زلزلہ دے دے، بیماری اس کے ہاتھ میں، شفا اس کے ہاتھ میں، بگڑی بنانے والا وہ ہے، تگڑی بنانے والا وہ ہے، بچہ ملے تو خدا دیتا ہے، بچی ملے تو خدا دیتا ہے۔ دربار پر، مزار پر، کسی میلے پر، کسی قبر پر، کسی جگہ پر اگر کوئی تقدس کا مقام ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور 7 انبیاء کے روزے ہیں، اور آپ کے اصحاب رسول ہیں جو بقی قبرستان میں ہیں، احد میں ہیں، بدر میں ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، چائنا میں ہیں، مختلف جگہوں میں ہیں۔ یہ تمام اصحاب رسول ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان تمام کے عقیدوں کی بنیاد پر آج قبرستان کے حالات کو دیکھو، وہاں پر کوئی چادر نہیں، کوئی دیگ نہیں، کوئی بکرا نہیں، دلہا کبھی جوتی وہاں نہیں اتارتا، دلہن کبھی اپنا دوپٹہ وہاں نہیں اتارتی۔ یہ ساری رسمیں، ساری جہالتیں پاکستان اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا نظام ہے، اور اس نظام کے ہوتے ہوئے میرے بھائی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہم دائیں بائیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی بندہ کسی طرف جگہ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا اللہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو آپ ایسے سمجھیں جیسے کوئی بندہ پیشاب کی نالی سے پائپ لگاتا ہے نا اور وہ ہر طرف پھیرتا ہے، تو مجھے بتاؤ آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کریں گے، اور آپ کے گھر والے کیا رویہ کریں گے، اور آپ اس کو کہاں برداشت کریں گے۔ اور یہ تمام چیزیں، شرک جو ہے اگر شراب گھروں میں بہا دی جائے تو اس کا گناہ کم ہے جی۔ اگر خنزیر کا گوشت پھینک دیا جائے نا گلیوں میں تو اس کا گناہ کم ہے، اور اگر سود کی رقمیں ہر چھت پہ پھینک دی جائے تو اس کا گناہ بھی اتنا نہیں ہے۔ اور اس طرح اللہ کی قسم پیشاب کر دیا جائے کسی گلی میں یا کسی کے دروازے پہ، وہ بھی اتنی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ شرک جو ہے وہ سب سے گندا میدان ہے، اور شرک والے جو خاندان ہیں ان میں ہر وقت نحوست ہوتی ہے، کیونکہ میرا اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو وہی سفر المظفر کا مہینہ، اللہ پہ توکل کو بڑھاؤ۔ توکل کیسے بڑھے گا؟ سفر کہیں کرنا ہے بلا ڈر کرو، شادی کرنی ہے بلا خوف کرو، کوئی چنے تقسیم نہ کرو، کوئی آٹے کی چھجیاں بنا کر مت پھینکو، کوئی صدقہ وغیرہ۔ کئی لوگوں نے نمازیں رکھ دی ہیں جی، سفر میں اتنی نمازیں پڑھو گے تو یہ مصیبت ہے ہی نہیں، مصیبت ہے ہی نہیں تو ٹلے گی کہاں سے؟ اور اگر مصیبت آئے گی وہ میری بدعماریوں کی وجہ سے آئے گی، وہ چنے بانٹنے سے نہیں جائے گی۔ وہ کس طرح جائے گی؟ آیت الکرسی سے۔ کس طرح جائے گی؟ توبہ سے۔ کس طرح جائے گی؟ صدقے سے۔ کس طرح جائے گی؟ سجدے سے۔ کس طرح جائے گی؟ گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے سے وہ مصیبت چلی جائے گی، اور اس طرح کوئی مصیبتیں نہیں چلتی۔ اللہ ہم سب کو توہمات سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے جس طرح گرد و غبار ہم صاف کر رہے ہیں اس طرح ہم شرک و بدعت ان تمام چیزوں کا بھی صفایا کریں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔